بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ سلطان شمس الدین التمشی تھے جنہوں نے خلفائے راشدین کی یادیں تازہ کی تھیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم شمس الدین التمش کے بارے میں بات کریں گے، ان کے حالات زندگی اور فتوحات کا جائزہ لیں گے۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ ناظرین، شمس الدین التمش ترکوں کے قبیلے البیری سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام علم خان الباری تھا جو اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ شمس الدین التمش کے ساتھ بھی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا واقعہ پیش آیا تھا۔ شمس الدین التمش ایک ممتول گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے قبیلے میں آپ جیسا خوبصورت اور ذہین لڑکا کوئی نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے۔ ان کے بھائیوں نے ان کو ہارس شو میں ایک غلام ڈیلر کو بیچ دیا۔ ایک نوجوان لڑکے کے طور پر آپ کو بخارا لایا گیا، جہاں مقامی صدر جہاں پر مذہبی امور اور اوقاف کے انچارج کے پاس دوبارہ فروخت کر دیا گیا۔ ناظرین، التمش کو بچپن سے ہی مذہبی تصوف میں دلچسپی تھی۔ التمش کی روایات کردہ کہانی کے مطابق ایک مرتبہ صدر جہاں کے خاندان کے ایک فرد نے ان کو کچھ رقم دے کر بازار سے انگور لانے کو کہا۔ التمش بازار میں راستے میں رقم کہیں کھو بیٹھا اور مالک کی سزا کے خوف سے رونے لگا۔ ایک درویش نے اسے دیکھا اور اس کے لیے انگور اس وعدے کے عوض خریدے کہ وہ طاقتور ہو کر مذہبی عقیدت مندوں اور سنیاسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ التمش نے کچھ وقت بغداد میں بھی گزارا، جہاں ان کی ملاقات معروف صوفی بزرگ شہاب الدین ابو حفص اور احمد دین کرمانی سے ہوئی۔ صدر جہاں کے خاندان نے التمش کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور بعد میں اسے بخارا میں حاجی نامی تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ بعد میں شمس الدین التمش کو جمال الدین محمد چست قبا نامی تاجر کو بیچ دیا گیا تھا، جو اسے غزنی لے آیا۔ جب ایک خوبصورت اور ذہین غلام کی آمد کی اطلاع غوری بادشاہ معیز الدین کو دی گئی تو اس نے التمش اور ایبک نامی دوسرے غلام کو لینے کے لیے 1000 سونے کے سکے پیش کیے، لیکن جمال الدین نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے غزنی میں ان غلاموں کی فروخت پر پابندی لگا دی تھی۔ 1 سال کے بعد جب جمال الدین بخارا چلا گیا اور وہاں 3 سال ان غلاموں کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد جمال الدین واپس غزنی آیا، جہاں پر معیز الدین کے غلام قطب الدین ایبک نے شمس الدین التمش کو دیکھ لیا تھا۔ 1197 میں معیز الدین نے التمش کو خریدنے کی اجازت طلب کی۔ کیونکہ اس وقت غزنی میں غلاموں کی فروخت پر پابندی تھی، اس لیے معیز الدین نے ان کو دہلی لے جانے کی ہدایت کی۔ دہلی میں جمال الدین نے التمش اور قطب الدین ایبک کو 1 لاکھ چاندی کے سکوں کے عوض فروخت کر دیا۔ التمش نے قطب الدین کی خدمت میں تیزی سے اضافہ کیا اور شکار کے سپرنٹنڈنٹ کا درجہ حاصل کر لیا۔ سن 1200 میں خورید اور گوالیار کی فتح کے بعد وہ اس قصبے کا امیر مقرر ہوا۔ ناظرین، شمس الدین التمش شمالی ہندوستان کے سابق غوری علاقوں پر حکومت کرنے والے مملوک بادشاہوں میں سے تیسرے بادشاہ تھے۔ وہ دہلی میں حکومت کرنے والے پہلے خود مختار مسلمان تھے، اس لیے ان کو دہلی کا مؤثر بانی سمجھا جاتا ہے۔ 1205 سے 1206 میں کھوکھر باغیوں کے خلاف اس کی فوجی کارروائیوں نے غور اور غورید حکمران کی توجہ حاصل کی، جس نے اسے اپنے آقا ایبک کے دستبردار ہونے سے پہلے ہی آزاد کر دیا تھا۔ قطب الدین ایبک کی موت کے بعد 1211 میں اپنے غیر مقبول جانشین ارم شاہ کا تخت الٹ دیا اور دہلی میں اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد متعدد مخالفین کو زیر کر کے دوسرے سابق غوری غلاموں جیسے تاج الدین یلدز ناصر الدین قباچہ کے خلاف لڑ کر اپنی حکمرانی کو مستحکم کیا۔ ناظرین، 1225 سے 1227 کے دوران اس نے قطب الدین ایبک کے سابق ماتحتوں کو زیر کیا، جنہوں نے مشرقی ہندوستان میں لکھنوتی میں ایک آزاد مملکت کی تشکیل کی تھی۔ 1220 کی دہائی کے اوائل میں شمس الدین التمش بڑی حد تک سندھ کے علاقے سے دور رہا،
جو قباچہ خوارزمیانہ خاندان اور منگولوں کے درمیان تنازعات میں گھرا ہوا تھا۔ 1228 میں اس نے وادی سندھ کے علاقے پر حملہ کیا اور قباچہ کو شکست دی اور پنجاب اور سندھ کے بڑے حصوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ناظرین، اس کے بعد عباسی خلیفہ المستنصر نے ہندوستان میں اس کے اقتدار کو تسلیم کر لیا اور اگلے چند سالوں کے بعد التمش نے بنگال میں بغاوت کو کچل ڈالا اور گوالیار پر قبضہ کر لیا۔ پارمارا کے زیر کنٹرول شہروں اور وسطی ہندوستان پر چھاپے مارے اور شمال مغرب میں خوارزمیوں کے ماتحتوں کو نکال باہر کیا۔ ناظرین، شمس الدین التمش نے سلطنت کی انتظامیہ کو منظم کیا، مغلوں کے حملے تک شمالی ہندوستان پر اس کے تسلط کی بنیاد رکھی۔ آپ نے چاندی کا ٹانکا اور چاندی کی جیتل متعارف کروائی اور سلطنتی کے دور میں 2 بنیادی سکے جن کا وزن 175 دانے تھا۔ ناظرین، اس نے اقامتی نظام قائم کیا تھا، سلطنت کو اقطاس میں تقسیم کیا جو تنخواہ کے بدلے امیروں اور افسروں کو تفویض کیا جاتا تھا۔ شمس الدین التمش نے بہت سی عمارتیں تعمیر کروائیں جن میں مساجد، خانقاہیں، درسگاہیں، مزار اور بااثر لوگوں کی قبریں اور زائرین کے لیے ایک حوض بھی شامل تھا۔ ناظرین، 30 اپریل 1236 کو التمش کا دہلی میں انتقال ہوا اور ان کو مہر ولی کے کتب احاطے میں دفن کیا گیا ہے۔